24 صفر المظفر شہادت بی بی کلثوم بنت علی تعارف اسلامی تاریخ کی روشن اور غمگین داستانوں میں خاندان رسول کی قربانیاں ایسی روشنی ہیں جو ہر دور میں رہنمائی اور سبق دیتی ہے۔ بی بی کلثوم بنت علی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی زندگی میں حیاتقو صبر اور ایمان کے ایسے پہلو ہیں جو مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ 24 صفر المظفر کو ان کی شہادت کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم کلثوم کی زندگی، ان کی صفات، مصائب، شہادت کے واقعات روایات کے مطابق اور ان کی علمی و اخلاقی میراث کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ بی بی کلثوم کا خاندانی پس منظر۔ بی بی کلثوم حضرت علی اور بانو جنت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں شمار ہوتی ہے۔ وہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور امام حسن کی بہن تھیں۔ اہل بیت کے اس مقدس گھرانے کی پرورش اور تربیت نے ان کے اخلاق و کردار کو خاص رنگ بخش۔ خاندان نبوی کے قریب ہونے کی وجہ سے کلثوم کی زندگی رحمت، علم اور تقوی سے مزین تھی۔ ابتدائی زندگی اور تربیت کلثوم نے اپنی زندگی کا آغاز اسی پاکیزہ خانوادے میں کیا جہاں نماز، قرآن، ذکر الہی اور خدمت انسانیت روزمرہ کا حصہ تھے۔ ان کی تربیت میں اہل بیت کی وہ صفات شامل تھیں جنہیں امت مسلمہ نے محبت اور احترام کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ سادگی، سخاوت، صبر اور حق کے لیے ثابت قدم، علم اور تقوی۔ روایات میں بی بی کلثوم کو علم و عرفان ہی نہیں بلکہ دینی معاملات میں بصیرت رکھنے والی خاتون بھی بتایا جاتا ہے۔ وہاں گھر کے اندر اور باہر لوگوں کے لیے نصیحت، صبر کی مثال اور ایمان کی قوت تھی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو عبادت و عمل کا مجموعہ تھا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حق و سچائی کے لیے کھڑی رہیں۔ وہ تاریخی پس منظر جس میں وہ رہیں، وہ صورتیں حال جو اہل بیت کے ساتھ پیش آئی، ظلم و ستم اور ناانصافی کی ایک طویل داستان تھی۔ یزیدیت کے دور میں اہل بیت کو جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ امت کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس پس منظر کو سمجھے بغیر کلثوم کی شہادت اور قربانی کا پورا مفہوم سمجھنا مشکل۔ ہمساب و اذیتیں کلثوم نے ذاتی طور پر اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بے پناہ رنج و تکالیف اٹھائیں۔ کربلا کے واقعات کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو یرغمالی گرفتاریاں اور سختیاں پیش آئیں، ان میں خواتین اہل بیت بھی شامل تھیں۔ ان مصائب کے دوران کلثوم نے صبر و استقامت کا شاہکار دکھایا۔ شہادت کا واقعہ روایات کے مطابق کچھ تاریخی اور روایتی مصادر میں 24 صفر المظفر کو بی بی کلثوم کی شہادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں شہادت کی تفصیلات میں فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ کا بیان یہ ہے کہ انہیں ظلم و ستم اور جارحیت کے نتیجے میں شہید کیا گیا، جبکہ بعض نقلیں ان کے رنجیدہ قلب اور غم اہل بیت کی شدت کی بنا پر ان کے انتقال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہر حال میں یہ واضح ہے کہ امت اہل بیت نے اس دن کو غم اور یاد کے ساتھ منایا اور کلثوم کی زندگی و خدمات کو خراج عقیدت کے ساتھ یاد رکھا۔ شہادت کے پس منظر میں اختلاف، روایات، تاریخ نگاری اور روایت میں اختلاف عام ہے۔ خاص طور پر ابتدائی اسلامی تاریخ کے مطلق بعض مورخین اور راویوں نے کلثوم کے حالات زندگی اور شہادت کے بارے میں مختلف بیانات درج کیے ہیں۔ اس لیے ایک متعدل تاریخ شناس کا رویہ یہی ہوگا کہ وہ مختلف روایات کا احترام کرتے ہوئے ان تصریحات میں مشترک نکات کو اجاگر کرے، جیسے کلثوم کا اہل بیت کے ساتھ وفادار رویہ، ظلم و ستم کا سامنا اور شہادت انتقال کو غم و رنج سے جوڑنا۔ کلثوم کی خصوصیات اور اخلاقی میر اس ایک صبر و تحمل۔ کلثوم نے زندگی کے ہر دکھ میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کی زندگی امت کے لیے صبر کا نمونہ ہے۔ 2 ایمان کی مضبوطی۔ مشکلات کے باوجود ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، یہ بات ہر مومن کے لیے سبق آموز ہے۔ 3 خدمت خلق۔ اہل بیت کی سنت کے مطابق کلثوم نے ضرورت مندوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھا۔ 4 عفت و پاکدامنی۔ ان کے کردار کا ایک بڑا پہلو ان کی عفت اور پاکدامنی تھی، جو خواتین کی عظمت و احترام کی علامت ہے۔ 5 قیادت کے خد و خال۔ اگرچہ وہ روایتی طور پر عوامی سیاسی قیادت میں سامنے نہیں آئے، مگر ان کی اخلاقی اور روحانی قیادت نمایاں تھی۔ خاندان اور معاشرے میں ان کی روشنی رہنمائی کرتی رہی۔ شہادت کا سماجی اور روحانی مفہوم۔ شہادت صرف ایک شخص کے مرنے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی شعور کا اظہار ہے۔ جب کسی عظیم خاندان کی بیٹی یا رکن شہید ہوتی ہے
تو معاشرے میں ظلم کے خلاف احتجاج انصاف کی تلاش اور انسانی وقار کی پاسداری کا پیغام جنم لیتا ہے۔ کلثوم کی شہادت نے اہل بیت کی مظلومیت کو مزید واضح کیا اور آنے والی نسلوں میں حسن حمایتی اور وفاداری کو تازہ رکھا۔ یاد منانے کے طریقے اور رویت 24 صفر پر مجالس روزے کی زیارت، قرآن خوانی اور اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کی رسم رائج ہیں۔ ماتمی روایات اور تعزیتی پروگراموں کا مقصد تاریخ کو زندہ رکھنا اور نسل نو کو ان اقدار سے روشناس کرنا ہے جن کی بنا پر اہل بیت نے قربانیاں دی تھیں۔ تعلیمی اور اخلاقی اسباق کلثوم کی زندگی ہمیں کئی نمایاں اسباق دیتی ہے۔ ظلم کے خلاف بولنا اور ثابت قدم رہنا، حق و انصاف کے لیے زبان و عمل سے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ صبر اور استقامت، مشکلات میں صبر اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ خاندانی اور اجتماعی فریضے، اہل خانہ کا ساتھ دینا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا اخلاق اسلامی کا تقاضا ہے۔ عفت اور پاکدامنی کی قدر، معاشرے میں خواتین و مرد دونوں کے لیے پاکیزگی کا معیار لازمی ہے۔ بی بی کلثوم کی یاد اور معاصر امت آج کے دور میں جب امت کو بہت سے اخلاقی، سماجی اور روحانی چیلنجز کا سامنا ہے، کلثوم جیسی شخصیات کی یاد ہمیں راست پر رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آن کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، شرافت اور قربانی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ اور نتیجہ 24 صفر المظفر کو بی بی کلثوم بنت علی کی شہادت کے طور پر یاد کرنا صرف ایک تاریخی یادداشت نہیں، یہ ایک درس زندگی ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں صبر، تقوی اور انصاف پسند کا پیغام ملتا ہے۔ تاریخ اختلافات کے باوجود ان کی عظمت اور اہل بیت کے ساتھ ان کی وابستگی اسلامی روحانیت میں ایک مستقل مقام رکھتی ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم کلثوم کی مثل کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کی حمایت کریں اور مصائب میں صبر کراؤ۔ وہ حقیقی خراج عقیدت ہوگا جو بی بی کلثوم جیسی عظیم ہستیوں کے لیے مناسب ہے۔ دعائے اختتامیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت پر درود و سلام بھیجے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلثوم اور دیگر اہل بیت کی شہادتوں کے صدوں مراتب کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ان کی قربانیوں کا مقصد قائم رہے اور امت مسلمہ میں عدل و انصاف کا راہ روشن ہوتا رہے۔ 24 صفر المظفر شہادت بی بی کلثوم بنت التعارف بی بی الفام کلثوم بنت اہل بیت کی ان ممتاز شخصیات میں سے ہے جن کی زندگی میں اثار صبر اور قام حق کے وہ پہلو نظر آتے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مشن راہ ہیں۔ اب پاک بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں شامل تھیں اور امام حسن و امام حسین کی بہن تھیں۔ اسی خاندان کی وجہ سے آپ کی زندگی اور مصائب اسلامی تاریخ میں ایک گہرا تاثر چھوڑ چکے ہیں۔ ولادت اور ابتدائی زندگی بی بی کلثوم کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مختلف روایات میں تاخن ولادت میں فرق پایا جاتا ہے مگر اکثر مآخذ ایک ہی سلسلے سے ان کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ اب فاطمہ اور امر المومنین حضرت علی کی بیٹی تھیں اور نواسان رسول کی بہن کہلاتی ہیں۔ بچپن ہی سے اپنے اہل بیت کے ساتھ وہ گہری تربیت پائی جو علم، تقوی اور اخلاق کی بنیاد بن شخصیت ہو۔ کردربی بی کلثوم کی شخصیت پر صبر، علم، دوستی اور خاندان عصمت و طہارت سے وابستگی کے رنگ غالب تھے۔ تاریخی روایات میں ان کے خطبات اور کلمات احتجاج کا تذکرہ ملتا ہے جو انہوں نے مختلف محافل میں خاندان مصطفی کے حق کے دفاع میں دیے۔ آپ کی شخصیت نے خصوصی طور پر خواتین میں ہمت اور ثابت قدمی کی مثال قائم کا کربلا کا واقعہ اور کلثوم کا مقام کربلا کا سانحہ تاخن اسلام کا ایک ایسا المیہ ہے جس نے صرف امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہی نہیں دکھائی بلکہ اہل بیت خصوصاً خواتین کے صبر اور استقامت کا بھی آئینہ دار ہے۔ مختلف ماخذ بی بی کلثوم کا ذکر اس تناظر میں کرتے ہیں کہ وہ واقع کربلا میں موجود رہیں اور اہل خانہ کے ساتھ وہ صدمات برداشت کیں جو بیدال رجیم اعتدال سے بالا تھے۔ کچھ روایات میں ان کے خطبات اور مصائب کی تفصیل ملتی ہے جنہوں نے بعد کے زمانوں میں مقتل کی کتب اور روایات میں جگہ پائی۔ قید و شکنجہ اور شام کی اسران کربلا کے بعد اہل بیت کو قید کر کے شام یعنی دمشق لے جایا گیا۔ وہاں جو مظالم اور بے حرمتی کی داستانیں ملتی ہے وہ انسانی تاریخ میں دردناک ابواب میں شمار ہوتی ہے۔ روایات میں بی بی کلثوم کے صبر اور شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، خاص طور پر ان کے فرمودات جو انہوں نے اسیر حالت میں دیے اور جنہوں نے اہل بیت کے حق و سچ کو سامنے رکھا۔ یہ وہ مناظرت اور بیانات تھے جنہوں نے آنے والی نسلوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ شہادت
24 المظفر روایت اور اختلاف بی بی کلثوم کے انتقال اور شہادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ بعض مآخذ ان کی وفات کو 24 کے دن واقع شہادت کے طور پر بتاتے ہیں، جبکہ کچھ دیگر روایات مختلف قمری تاریخوں مثلاً 11 21 جمادی الثانی 16 ذوالحجہ وغیرہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ تاریخی مخطوطات اور مختلف روایات کا آپس میں تفاوت ہے، مگر شیعہ روایات میں 24 المظفر کو بعض علاقوں میں کلثوم کی شہادت کی شب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس تنازع اور تنوع روایت کی حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے تاریخی واقعات کی تشریح میں اعتدال اور حوالہ جاتی احتیاط ضروری ہے۔ مقبرہ اور مہن وفات دمشق مدینہ بی بی کلثوم کے مہن دفن اور وفات کے بارے میں بھی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق اب دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہیں، اور دنیا کے بعض حصوں میں اسی مقام کو ان کا مرقد سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض دیگر مآخذ یہ کہتے ہیں کہ اب مدینہ میں انتقال پا گئیں اور وہاں کے روایتی قبرستانوں میں مدفون ہیں۔ اس تاریخی اختلاف کا باعث غالباً مختلف ناموں اور خاندانوں میں ہم نامی خواتین کا ہونا بھی ہے، جس نے بعد ازاں مقبرات کے تذکرے میں الجھنیں پیدا کی۔ قاری کو چاہیے کہ حوالہ جاتی مواد مثل ویکیپیڈیا، کتن مقتل و متفرق تاریخی کتب کا مطالعہ کرے تاکہ حالات واقعات کے بارے میں باخبر ہو سکے۔ بی کلثوم کی تعلیمی و تربیتی میراث بی بی کلثوم نے اپنے زمانے میں اہل بیت کے اخلاق و تہذیب کو زندہ رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے اقوال، خطبات اور ادرک نے بعد کے علماء اور مبلغین کو مآخذ فراہم کیے، خاص طور پر خواتین میں دینی شعور اور وقار کے فروغ میں ان کا کردار مسلسل یاد رکھا جاتا ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت کی کہانیوں کو زندہ رکھنے والی عورتوں میں کلثوم کا نام معتبر شمار ہوتا ہے۔ قام شہادت، صبر، استقامت اور حق کے لیے کھڑے رہنے بی بی کلثوم کی زندگی اور ان کے صبر و ثبات سے ہمیں چند واضح پیغام ملتے ہیں۔ 1 صبر الہی، مصائب و آلام میں صبر ایک ایسی صفت ہے جو دل کو مضبوط کرتی ہے اور حق کی بقا میں مدد دیتی ہے۔ 2 خاندانی تربیت کی اہمیت، اہل بیت کی روایات اور اخلاق نے ایک پوری نسل کو ہدایت دی۔ 3 عورت کا ادا کردہ کردار، کربلا نے یہ دکھایا کہ خواتین بھی امدان نونر حق میں قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں، خواہ زبان حق ہو یا سبن مظلومیت۔ 4 تاریخی شعور کی ضرورت، تاریخ کو پڑھنا اور اس کی حقیقتوں کو صحیح حوالوں سے جاننا آج کے معاشرے کے لیے لازم ہے، تاکہ ہم غلط فہمیوں اور جھوٹے بیانیوں سے بچ سکیں۔ خز اور حوالہ جات کی ضرورت، کسی بھی تاریخی شخصیت کے متعلق لکھتے وقت معتبر مآخذ مثلاً تاریخی کتن مقتل، تراجم، ویکیپیڈیا کی حوالہ جاتی فہرستیں اور اہل تحقیق اداروں کے مضامین کا حوالہ دینا لازمی ہے۔ جن مآخذ کو اس مضمون کے چند اہم نکات کے لیے استعمال کیا گیا وہ درج ذیل ہے، اور متعلقہ مآخذ جن میں اہل بیت کے حالات کربلا کا بیان ہے، مآخذ جن میں مدفن اور وفات کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ نتیجہ اور دعا بی بی کلثوم بنت ال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے لیے ثابت قدمی، خاندان نبوی کی سنت کی پیروی اور ظلم و جور کے خلاف اخلاقی مزاحمت کا بھار اپنی معنوی بلندی میں دنیاوی فتح سے بڑھ کر اہم ہوتی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں بہت سی تفصیلات متنازع ہو سکتی ہیں، مگر اصل بات وہ اخلاقی اور روحانی سبق ہے جو ہمیں ان بزرگان دین سے ملتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 24 المظفر شہادت بی بی کلثوم بنت البنسم اللان الریوہمن الریوہم، اسلامی تاریخ اور خاندان نبوت اہل بیت کے روایات میں بی بی کلثوم بنت ال کا نام ایک ادب، صبر اور استقامت کی مثال کے طور پر نمایاں ہے۔ اہل بیت کی نسل میں جنت کی خوشبو بس گئی تھی، اور ان کی زندگیوں کے واقعات ہمیں ہر دور میں سبق دیتے ہیں۔ 24 کو بعض روایات میں بی بی کلثوم کی شہادت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب اہل بیت کو پہنچنے والے ظلم و ستم اور ان کی صابرانہ برداشت یاد کی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم ان کی زندگی کربلا میں ان کے تجربات، بعد از کربلا قید و گرفتاری، ان کے خطاب و خطبے اور ان کے صبر و استقامت سے ملنے والے اخلاقی اور روحانی اسباق کا مفصل جائزہ لیں گے۔ ابتدا و خاندانی پس منظر بی بی کلثوم حضرت اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھیں، یعنی اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسہ تھیں۔ اہل بیت کے اندر پیدا ہونے والا
ہر فرد خاص طور پر اخلاق تقوی اور دین کے علم و عمل کا آئینہ مانا جاتا ہے۔ کلثوم نے بچپن ہی میں نانا اور والدہ کے فقدان کا غم سہ لاہ وہ گہرے دکھ تھے جو اہل بیت پر آئے اور جنہیں وہ ہمیشہ برداشت کرتی رہیں۔ خاندان نبوت کی تربیت نے ان میں صبر حیا اور شجاعت کے اوصاف کو پروان چڑھایا۔ نوجوانی اور ازدواجی معاملات، مختلف روایات۔ تاریخی کتب میں بعض تفصیلات مختلف انداز میں ملتی ہیں۔ کچھ سوانو مصادر میں روایت ہے کہ الفام کلثوم کی شادی خیلام چھوٹیے دوم عمر سے ہوئی اور ان سے اولاد کے بھی ذکر ملتا ہے، جبکہ شیعہ مصادر میں یہ روایت کمترا مختلف انداز میں بیان ہوتی ہے۔ اس موضوع پر علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، مگر اس بات میں تاریخی اتفاق پایا جاتا ہے کہ الفام کلثوم ایک بلند مقام رکھنے والی عورت تھیں جن کا گھرانے کے ساتھ گہرا روحانی اور خاندانی تعلق تھا۔ اس اقتباس میں اختلاف روایات کا ذکر محض تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مقام میں کمی آ جاتی ہے۔ کربلا کا سفر اور مصعب بن اشرح جب یزید کے خلاف خلافت کا فساد عروج پر پہنچا تو امام حسی نے حق کے لیے کوفہ والوں کی جانب روانہ ہونا مناسب سمجھا۔ اس قافلے میں حضرت زیب اور الفام کلثوم بھی شامل تھیں۔ یزیدی فوج نے ان کو محاصرے میں لا کر پانی تک رسائی روک دی، نتیجہ بے مثال ظلم و جبر اور امام حسی کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ کربلا کے واقعے میں اہل بیت کے مرد شہید کر دیے گئے اور خواتین و بچوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جس نے ہر دور میں دلوں کو جنج وڑاقد قافلہ اور خطبات بازار کوفہ۔ کربلا کے بعد اہل بیت کو پہلے کوفہ پھر دمشق تک قیدی بن کر لے جایا گیا۔ سفر قید میں خواتین و بچوی کی حالت، ان کی صبر و استقامت اور ان کے رد عمل نے آنے والی صدیوں میں عبرت اور تحریک کا کام کیا۔ تاریخی ماخذ بتاتے ہیں کہ بازار کوفہ میں جب اہل بیت لائے گئے تو لوگوں نے انہیں دیکھا رویا اور ہلاکت حسی پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر ایک مختصر مگر دل کھول دینے والا خطاب جسے بعض مصادر الفام کلثوم کے نام سے منسوب کرتی ہیں سامنے آیا۔ اس میں اپنے کوفیوں کو ان کی غفلت اور خیانت پر تنقید کی اور امام حسی کی فضیلت و قربانی کو واضح انداز میں بیان کیا۔ یہ خطبہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک زندہ گواہ بن گیا۔ تاہم تاریخی حوالہ جات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض علماء نے اس خطبے کو حضرت زید کے نام بھی منسوب کیا ہے، یعنی بعد کی روایتوں میں صداقت و نس بدھ کے مسائل آئے۔ اس پوری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت نے اپنے دکھ کو سخن دل سے بیان کر کے ظلم کے خلاف ایک اخلاقی اور روحانی محاذ قائم کیا۔ 24 شہادت وفات کے بارے میں روایات کا ایک سلسلہ بعض جگہوں پر بیان کرتا ہے کہ بی بی الفام کلثوم کی وفات شہادت 24 کے روز واقع ہوئی۔ اسی بنا پر اس دن کو بعض شیعہ کمیونٹیز اور علاقائی روایات میں 24 المظفر کے نام سے منسوب کر کے یاد رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تاریخی روایات میں بعض اوقات تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض ماخذ اس تاریخ کا سری ذکر کرتے ہیں جبکہ دیگر ماخذ خاموش رہتے ہیں یا مختلف تاریخیں دیتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں مذہبی احترام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق 24 کو ان کی شہادت وفات منسوب کی جاتی ہے اور اسی مناسبت سے مجالس اور تعزیت کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ بی بی الفام کلثوم کا کردار اور خطبوں کی اہمیت۔ اہل بیت بالخصوص حضرت زیب اور الفام کلثوم نے کربلا کے بعد نہ صرف صبر و شکیبائی دکھائی بلکہ اپنی بہادری، بلاغت اور منطق سے عوام و خواص کو جھنجھوڑ۔ داوان کے خطبات نے ظلم کی حقیقت کو بین الناس بے نقاب کیا اور یزیدی نظام کی خامیوں کو نمایاں کیا۔ سکن کوفہ میں دمشق کے دربار یزید میں ہونے والی تقاریر نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا اور آئندہ صدیوں میں اہل بیت کی آواز ظلم و جور کے خلاف ایک علامتی اور عملی تحریک بنی۔ یہ خطبات تارخن خطابت، بلاغت اور استقامت کے نفیس نمونے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی اسباق۔ بی بی الفام کلثوم کی زندگی سے ہمیں کئی اہم درس ملتے ہیں۔ 1. صبر اور استقامت۔ دنیا کی تلخیوں میں صبر ایک عظیم قوت ہے۔ اہل بیت نے دکھوں میں بھی صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ 2. صدق و شجاعت۔ سچ کہنے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی مثال ہمیں ان سے ملتی ہے۔ 3. عزت نفس اور وقار۔ قیدی حالت میں بھی اہل بیت نے اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھا ہے، ایک اخلاقی پیغام ہے۔ 4. عادل شہداء اور تحریکن انصاف۔ کربلا کے شہداء اور ان کے پیغام کو زندہ رکھنا ہر عادل دل کا فریضہ ہے۔ یہ اسی طرح کے اخلاقی اصول ہیں جو فرد و معاشرہ دونوں کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے۔ آوادداشت اور عصری
تقاریب آج بھی مختلف علاقوں میں 24 صفر کو مجالس تعزیت، نوحے اور سیمینار کے ذریعے بی بی الفام کلثوم اور دیگر اہل بیت کی یاد منائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر بھی لوگ اس دن کو منانے کے لیے تصویریں، اقتباسات اور تاریخی خاکے شیئر کرتے آوا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کا پیغام اور اہل بیت کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ اس جدید تذکرے کے ذریعے نئی نسلیں بھی اس عظیم مظلومیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاریخی حوالہ جات اور اختلاف روایت اس بات کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کربلا اور اہل بیت کے واقعات کے بارے میں تاریخی ماخذ مختلف النوع ہیں۔ سنی اور شیعہ کتب مقتل تذکروں اور بعد کی کرتاس میں ملنے والی تحریرات میں بعض فرق پایا جاتا ہے۔ بعض امور میں خاص طور پر افراد کی تقرری تاخن واقعات آباز خطبات کے نسبت میں اختلافات ہیں۔ ایک متوازن تاریخی رویہ یہی ہے کہ ہم معتبر ماخذ کا حوالہ دیں، اختلافات کو سمجھیں اور جذباتی بیان کے بجائے مستدل اور معتبر روایت کو مقدم رقیاس نقطہ کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ الفام کلثوم کا مقام مرتب روشن ہے، چاہے بعض تاریخی تفصیلات میں اختلاف رہے۔ ان کا صبر اور ان کے خاندان کی قربانی کسی بھی مسلک قوم کے دل کو حرکت دیتی ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ بی بی الفام کلثوم بنت ال کی شہادت وفات کا واقعہ اور خصوصاً 24 صفر کے سلسلے میں ان کی یاد میں منائی جانے والی تقاریب ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ زندہ درسگاہ ہے جہاں سے ہم اخلاق، انصاف اور صبر سیکھ سکتے ہیں۔ اہل بیت نے ظلم کے خلاف برسن پیکار ہو کر جو روایات قائم کی، وہ آج بھی ظلم کے خلاف اٹھنے والے ہر عہد و دور کے لیے مشل رہا ہے۔ ان کے حالات زندگی کربلا میں، ان کے دکھ اور بعد از کربلا ان کی تقاریر ہمیں انسانیت، قربانی اور خدا کے لیے ثابت قدمی کا درس دیتی۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ 24 صفر المظفر صرف ایک تاریخی تاریخ نہیں بلکہ ایک روایتی یاد دہانی ہے، ایک موقع کہ ہم اہل بیت کی یاد میں اپنے ضمیروں کو جاگیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں۔ 24 صفر شہادت بی بی کلثوم بنت علی علیہ السلام، بشک مولا حسین تمام عالم کے لیے ہدایت کا چراغ اور نجات کی